अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बक़रा है और आयत नंबर 83 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल, और जब हमने वादा लिया बनी इसराइल से, ला तअबुदून कि तुम इबादत नहीं करोगे इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा किसी की भी, व बिल वालिदैनी और वालिदैन के साथ एहसाना नेकी करोगे, वज़िल क़ुरबा और रिश्तेदारों के साथ अच्छाई करोगे, वल यतामा और यतीमों के साथ, वल मसाकीन और मिस्कीनों के साथ, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना और लोगों से अच्छी बात कहोगे, वअक़ीमुस्सलात और नमाज कायम करोगे, व आतुज़्ज़कात और ज़कात अदा करोगे, सुम्मा तवल्लैतुम फिर तुम इस बात से मुकर गए, पीठ फेर दी तुमने, इल्ला कलीलुम मिनकुम सिवाय तुम में से चंद, व अंतुम मुरिज़ून और तुम फिरने वाली कौम हो, वादे को मुकरने वाली कौम हो। अब ये है अल्लाह ताला का वादा। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से वादे लिए। अच्छा, एक तो वादा मैं बता चुकी, रूहों का जो अल्लाह ताला ने वादा लिया है, अलस्तु बिरब्बिकुम, वो हर इंसान से, हर रूह से, जितने भी दुनिया में मौजूद इंसान हैं, आदम अलैहिस्सलाम के जितने भी औलाद हैं, उन सब से अल्लाह ताला ने वो वादा लिया है। उसको भी मीसाक कहते हैं, वो भी वादा है। अलस्तु बिरब्बिकुम वाला वादा अहद है, वो भी एक वो अहद है। दूसरा अहद ये था कि अल्लाह ताला ने हर नबी से और उसकी उम्मत से ये वादा लिया था कि अगर आप लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाते हो, यानी आपके ज़माने में अगर वो आते हैं, तो उनकी मदद और उनकी नुसरत करना आप पर फ़र्ज़ है। अच्छा, ये वादा अल्लाह ताला ने हर नबी से लिया है। हालांकि अल्लाह ताला को पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ज़माने में नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी हर नबी से वादा लिया है। उसका सबब, उसकी कई वजूहात बयान किए उलमा हज़रात ने। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तौक़ीर बयान करना, ये बताना कि ये बेहतरीन नबी जो सबसे अफजल और सबका सरदार होगा, जो अल्लाह का महबूब होगा, वो अख़वा आप लोग उस तक पहुँचे ना पहुँचें, उस ज़माने को आप आएँ या ना आएँ, लेकिन आप लोगों को उसकी ताईद और उस पर ईमान लाना है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरीके से क्या थी, एक तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी थी कि भाई उनकी ताईद थी, उनकी नुसरत थी, नुसरत का वादा लिया था। अच्छा, फिर कुछ वादे अलग अलग इनफरादी तौर पर भी लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया बनी इसराइल से लिए। पहली बात कि तुम अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत ना करोगे, यानी शिरक नहीं करोगे। इबादत जो करनी है सिर्फ अल्लाह ताला की करनी है। मैं पहले भी बता चुकी कि अल्लाह की ज़ात में शिरक नहीं होता, अल्लाह की सिफ़ात में शिरक हो जाता है। तो ज़ात में भी शिरक नहीं करना है। मुसलमान तो नहीं करते हैं, मुसलमानों में सिफ़ात का शिरक है, लेकिन जो गैर मुस्लिम है वो तो ज़ात में भी शिरक करते हैं, यानी अल्लाह के अलावा भी दूसरों को सजदा करते हैं, दूसरों के सामने झुकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनी इसराइल से हमने ये वादा लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे। पहली बात, पहला वादा ये। दूसरा, व बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करोगे। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की कई वाक़यात मौजूद हैं, कई हदीसें मौजूद हैं, कई कुरान की आयतें मौजूद हैं। तफसील में अगर हम उस पर जाएंगे तो पता नहीं हमें कितने दिन लग जाएंगे ये बयान करते हुए कि वालिदैन का कितना बड़ा रुतबा है। फ़िलहाल मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक वाक़या सुना देती हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, तो मुझे यानी नबी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, जलील क़द्र अंबिया में से थे, कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ने उनको कलाम का एक शर्फ बख्शा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, क्या मेरे बराबर भी मेरा कोई उम्मती होगा? तो अल्लाह ने फरमाया कि हाँ होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, मुझे दिखाएं वो कौन सा होगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फ़लाँ जगह चले जाओ, वहाँ पर एक शख्स है फ़लाँ, उसको सारे बता दी निशानी के फ़लाँ बंदे को जाकर ढूंढो, वो तुम्हारे बराबर दर्जा रखेगा जन्नत में। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम गए कि एक नबी और उम्मती का फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और फिर वो नबी भी कोई आम नहीं, जलील क़द्र अंबियाओं में से, कलीमुल्लाह का लक़ब रखने वाला कोई आम नबी तो था नहीं। अब उसको तजस्सुस हुआ कि ऐसा कौन सा मेरा उम्मती है जो मेरे बराबर में जन्नत का दर्जा रखेगा। खैर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए और जाकर उस बंदे को देखा, उसकी वो सारी चीज़ें ढूंढी, देखी निशानियाँ, देखा तो वो एक कसाई था। और कसाई था, वो क्या करता था, सुबह को गोश्त बेचता था। अब मूसा अलैहिस्सलाम जाकर बैठ के कहना देखो मैं क्या करता है ये। अब उसने क्या किया कि सुबह के टाइम पर बैठ गया दुकान पर और गोश्त बेचने लगा। गोश्त बेचने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, उसने सबसे बेहतरीन जो गोश्त का टुकड़ा था वो एक तरफ रख दिया छुपा कर, बाकी सारा गोश्त बेच दिया। शाम का टाइम हुआ, वो गोश्त का टुकड़ा उठाया और रवाना हुआ अपने घर की तरफ। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम इसके पीछे देखो मैं ये क्या करता है। घर गया, घर जाकर देखा तो उसकी एक माँ बीमार सी
تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون بھائی مہمانوں بیٹھو آ جاؤ. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو لوگ ایک دوسرے کی مہمان نوازی کر لیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا. اب اس نے کیا کیا کہ پہلے اپنی ماں کا منہ دھلایا، اچھا گوشت چڑھا دیا چولہے پر، پھر اپنی ماں کا منہ دھلایا، اس کو کپڑے چینج کیے، اس کے بال بنائے، اس کو تیار کیا. اس کے بعد جب کھانا پک گیا تو کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھلایا، کھلا کر اس کو لٹایا. اور پھر اس کی ماں نے اس کے کان میں کچھ کہا اور وہ مسکرا کر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری ماں نے تمہارے کان میں کیا کہا جس پر تم مسکرائے؟ اس نے کہا یہ تو مجھے میری ماں روز کہتی ہے. کیا کہا اس نے؟ یہ کہتی ہے کہ بیٹا اللہ تمہارا درجہ جنت میں موسیٰ کے برابر رکھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اچھا اس طرح کی تھی. یہاں یہ کہہ رہے کون سا موسیٰ؟ یہ موسیٰ بنی اسرائیل والا موسیٰ. یہ کہتا ہے کہ یہ کہتی ہے کہ میرا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برابر جنت میں ہوگا. میری ماں تو بولی ہوتی ہے، ماں کو تو پتہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ، ماں تو بچوں سے محبت کرتی ہیں، تو یہ مجھ سے محبت کی انتہا میں کہتی ہے، ورنہ کہاں موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں پتہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں، اور تمہاری ماں جو تمہارے لیے دعا کرتی وہ دعا اللہ نے قبول کر لی، اور تم میرے ساتھ جنت میں میرے درجے کے برابر ہوگے. تو اللہ تعالیٰ والدین کی دعائیں اس طرح قبول کرتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ باپ کی رضا ماں کی رضا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ماں کی دعا رد ہو جاتی ہے، باپ کی دعا اور بد دعا دونوں رد نہیں ہوتے. اگر باپ دعا دے دے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور اگر باپ بد دعا دے دے تو وہ بھی ضرور قبول ہوتی ہے. پوچھا گیا کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ماں تو سارا دن دعائیں دیتی رہتی ہے اور تھوڑا سا غصہ ہو جائے تو بد دعائیں بھی دے دیتی ہے، تو اتنی جلدی نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے نہ اس کی بد دعائیں قبول ہوتی ہے، تو کیا وجہ ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ کہ باپ جو ہوتا ہے نا، مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحمل دیا ہے، برداشت دی. جب یہ دعا دیتا ہے نا تو اس وقت اس کا دل بے انتہا خوش ہوتا ہے، اس وقت اس کے دل سے دعا نکلتی ہے اور وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. اور بد دعا دینے پر بھی وہ خود کو روکتا ہے، جب بے انتہا پریشان ہوتا ہے پھر بد دعا دیتا ہے، ورنہ تو اس کے دل سے بد دعا بھی جلدی نہیں نکلتی. تو کیونکہ وہ دعا اور بد دعا دونوں دینے میں جلدی نہیں کرتا، تو اس لیے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور اس کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا درجہ ایسا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، دوسرا ایک دم سے یہ آتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو. ایک صحابی آئے کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں مسلمان نہیں ہو رہی ہے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی اسی طرح خدمت کرتے رہو، بھلے وہ کافر ہو، مسلمان نہ ہو، لیکن ہے تو تمہاری ماں نا، تو اس کی تم خدمت اسی طرح کرتے رہو. ہاں حق اور اسلام کے بارے میں یعنی دین کے بارے میں جو وہ بات کرے وہ بات تم نہ مانو، باقی اس کے علاوہ تم اس کی ہر بات مانو، اس کے ہر طریقے سے خدمت کرو. کہ ماں باپ بھلے کافر ہوں تب بھی ان کا حق ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ماں باپ مسلمان ہوں تو ان کا کتنا بڑا حق ہوتا ہے. اور ماں باپ جب یہ حدیث مبارک میں آتا ہے، حدیث آتی ہے کہ دیکھنا عبادت نہیں ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. دو کام ایسے ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے. ایک خانہ کعبہ میں آپ چلے جائیں، بیت اللہ میں، مسجد حرام میں، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ جائیں، آپ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، نظریں آپ کی جھکی ہوئی ہیں، یوں آپ نے سر اٹھا کر خانہ کعبہ کو دیکھا، نیکی مل گئی. پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اچانک یوں خانہ کعبہ کو دیکھا تو آپ کو نیکی مل گئی اور ثواب مل رہا ہے. یعنی جتنی بار آپ نظر اٹھا کر خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں نا اتنی بار آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں. مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے سے آپ کو ثواب مل رہا ہے اور آپ کو نیکی مل رہی ہے. دوسرا، ماں باپ کو مسکرا کر خوش ہو کر دیکھنا، یہ بھی نیکی ہے. ماں باپ کو یوں دیکھو اور خوش ہو جاؤ، ماں کو دیکھ کر خوشی ہوئی، باپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، آپ نے دیکھ کر خوشی محسوس کی تو آپ کو ثواب مل رہا ہے. پھر ادھر نظر جھکا لی، پھر یوں اٹھا کر ماں باپ کو دیکھا، پھر ثواب مل رہا ہے. آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ بنا دیا ہے ماں باپ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح. ایک صحابی تھے، ان کے ایک بیٹے تھے، میں بتا رہی ہوں کہ اس پر میں اگر بولنا شروع کر دوں تو 2 دن تک تو میں اسی پر بولتی رہوں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ایک صحابی آئے، وہ ان کے بیٹے آئے، انہوں نے آ کر شکایت کی یا رسول اللہ میں کما کر لاتا ہوں، میرا باپ جو ہے وہ خرچ کر دیتا ہے اور بغیر پوچھے دے دیتا ہے، میں کیا کروں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا تو کسی نے آ کر کہا کہ تمہارے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے شکایت کی ہے کہ تم اس کے پیسے اٹھا کر خرچ کر دیتے ہو. تو باپ تھا نا، اس کے دل کو لگی یہ بات ایک دم سے، کیونکہ ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ضرورتوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنے بچوں کے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا دل ایسا بنا ہے. پھر جب ایسے بچے کھڑے ہو کر کے دیتے ہیں کہ ہمارے مال میں سے ہمارے ماں باپ لے رہے ہیں، تو دل کو لگتی ہے، چبھتی ہے یہ بات. تو ان صحابی کو دل کو لگی، ایک چوٹ لگی. جیسی چوٹ لگی تو شاعر حضرات تو تھے ہی، عرب حضرات سارے شاعری کرتے تھے، تو انہوں نے دل ہی دل میں ایک نظم کہہ ڈالی. اچھا وہ نظم جو انہوں نے کہی تھی، وہ نظم بڑے غم میں کہی تھی اپنے بیٹے کے لیے، کہ ایک شکوہ تھا اس نظم میں. اچھا یہ نظم انہوں نے کہی اور بہرحال اٹھے، تیاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا، جانا تھا، لیکن دل کو تکلیف ہوئی بڑی بیٹے کی بات سن کر. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان سے پہنچنے سے پہلے جبریل امین آ گئے. جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بلایا ہے اس کے باپ کو، آپ اس سے کہیں کہ آپ نے جو نظم سوچی ہے پہلے وہ مجھے نظم سنائیں، پھر آپ ان کا مسئلہ سنیے گا. خیر حضرت جبریل امین چلے گئے، ان کے والد صاحب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا، تمہارا بیٹا شکایت لے کر آیا، لیکن اس مسئلے کو میں بعد میں حل کروں گا، لیکن پہلے مجھے وہ غزل، وہ نظم سناؤ جو تم نے دل میں سوچی ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے سے اطلاع ملی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، حالانکہ مسلمان تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اس کے بعد جو سوز میں انہوں نے نظم پڑھ کر سنائی نا، جس میں شکوہ تھا اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ایسا درد تھا، انہوں نے جب وہ سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور آپ نے ان کے بیٹے کو کہا کہ اٹھ جا اور سن لے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تجھ کو کوئی حق نہیں کہ تو اپنے باپ کو روک سکے، تجھ کو کوئی حق نہیں تو اپنے باپ کو کسی بھی مسئلے میں کسی بھی چیز سے روک سکے. تیرا مال بھی تیرے باپ کا، تو خود بھی تیرے باپ کا. تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اتنا بڑا درجہ دیا، سارے اپنے والدین کی ہی ملکیت ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں پڑھایا، ہمیں لکھایا، اس منزل تک پہنچایا. اس کے بعد ہماری ہر چیز اپنے ماں باپ کی ملکیت ہے، لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فرما بردار بنائے، اپنے ماں باپ کو سمجھنے والا بنائے، اور جن کے والدین جن کا انتقال ہو چکا ہے، جن کے والدین کا مجھ سمیت، اللہ تعالیٰ ان سب کے والدین کو جنت الفردوس کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.